الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ سورہ فاطر پارہ نمبر 22ویں پارے کا 15واں رکوع اور تفسیر جلالین کے سبق نمبر 74 میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، بکل حال ہر حال میں، واللہ هو الغنی، اور اللہ ہی بے نیاز ہے، اور اللہ ہی بے نیاز ہے، ان خلقہ اپنی مخلوق سے۔ ان خلقہ یہاں سے غرض مفسر علیہ الرحمہ متعلق معذوف کو نکالنا ہے، یہ جار مجرور الغنی کے متعلق ہیں۔ الحمید تعریف کیا ہوا ہے، المحمود یہاں سے غرض مفسر علیہ الرحمہ اس بات کو بیان کرنا ہے کہ یہاں صفت مشبہ اسم مفعول کے معنی میں ہے۔ صفت مشبہ کبھی اسم فاعل کے معنی میں تو کبھی اسم مفعول کے معنی میں ہوتی ہے۔ یہاں حمید کس کے معنی میں ہے؟ محمود اسم مفعول کے معنی میں ہے۔ فی صنعہ بہم، اپنے ان کو بنانے میں۔ کس چیز میں اللہ تعالیٰ تعریف کیا ہوا ہے؟ اللہ کے بہم ان کو، یعنی اپنی مخلوق کو بنانے میں، یعنی جو اللہ کی کاریگری ہے اللہ اس میں تعریف کیا ہوا ہے۔ فی صنعہ سے غرض مفسر علیہ الرحمہ متعلق معذوف کو نکالنا ہے، یہ جار مجرور الحمید کے متعلق ہو جائیں گے۔ اچھا جی، ان یشاء یذہبکم، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں لے جائے، ویأتی بخلق جدید، اور نئی مخلوق لے آئے، اور نئی مخلوق بدلکم تمہارے بدلے، تمہاری جگہ۔ بدلکم سے غرض مفسر علیہ الرحمہ مفعول معذوف کو بیان کرنا ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ تعالیٰ پر کچھ دشوار نہیں، یہ اللہ پر کوئی دشوار نہیں ہے کہ اللہ نئی مخلوق لے آئے۔ شدید، یہاں سے غرض مفسر علیہ الرحمہ عزیز اس کا آسان معنی بیان کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کچھ سخت نہیں۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری کا نفس، یہاں سے غرض مفسر علیہ الرحمہ موصوف معذوف کو بیان کرنا ہے کہ نفس موصوف ہے، وازرۃ اس کی صفت ہے، موصوف صفت مل کر یہ فاعل بنے گے کس کا؟ لا تازرو فعل کا۔ آثمۃ یہاں سے غرض مفسر علیہ الرحمہ وازرہ کا مرادی معنی بیان کرنا ہے۔ وازرہ کا معنی بوجھ اٹھانے والی، لیکن مراد ہے گناہ کرنے والی، گناہ گار۔ اچھا جی، کوئی گناہ کرنے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ ای لا تحملو، یعنی نہیں اٹھائے گی، یعنی یہاں سے لا تازرو کا آسان معنی بیان کر دیا۔ اچھا جی، وزر نفس اخری، کسی دوسری جان کا بوجھ، کسی دوسری جان کا، یہاں پہ بھی لفظ نفس سے غرض مفسر علیہ الرحمہ موصوف معذوف کو نکالنا ہے، یہ موصوف ہے اور اخری اس کی صفت ہے، موصوف صفت مل کر یہ اپنا مضاف الیہ بن جائے گا۔ وزر مضاف کا وزر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر لا تازر کا مفعول مطلق بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ وَإِن تَدْعُ، اگرچہ بلائے، نفس مثقلۃ، نفس یہاں سے بھی وہی غرض مفسر علیہ الرحمہ ہے، کیا؟ موصوف معذوف کو نکالنا کہ نفس موصوف ہے، مثقلۃ اس کی صفت ہے، موصوف صفت مل کر یہ فاعل بن جائیں گے۔ ان تدعو فعل کا فاعل بن جائے گا، ان تدعو فعل کا۔ اچھا جی، اور اگر بلائے، اور اگر بلائے بوجھ والی جان، بوجھ والی جان، تو بالوزری یہاں سے غرض مفسر علیہ الرحمہ متعلق معذوف کو نکالنا ہے۔ تو اب اس کا معنی کیا بنے گا؟ وہ ایسی جان جس پر بوجھ ڈالا گیا ہے، جس پر بوجھ ڈالا گیا ہے وہ بلائے، الی حملھا، اس کو اٹھانے کی طرف، منہ اس سے۔ اچھا جی، یہاں پہ احدن کسی ایک کو، احدن سے غرض مفسر علیہ الرحمہ کیا ہے؟ مفعول بہ معذوف کو بیان کرنا ہے، یہ ان تدعو فعل کا مفعول بہ بن جائے گا۔ اور منہ سے غرض مفسر علیہ الرحمہ صفت معذوف کو بیان کرنا ہے، حملھا موصوف ہے اور جو ہے وہ آگے منہ اس کی کیا بن رہا ہے؟ صفت۔ اور حمل جو ہے یہ محمول کے معنی میں ہے، اور جو ضمیر ہے وہ وزر کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ وزر کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اچھا جی، یعنی منہ کی ہیو ضمیر جو ہے یہ وزر کی طرف لوٹے گی۔ اب کیا ہے؟ حمل محمول کے معنی میں ہے، اب کیا معنی ہوگا؟ معنی یہ ہوگا اور اگر بلائے وہ جان جس پر بوجھ ڈالا گیا ہے، الی حملھا منہ، اپنے اٹھائے ہوئے سے، اپنے اٹھائے ہوئے کی طرف، اپنے یعنی جو بوجھ اس نے اٹھایا ہے نا، تو حمل محمول کے معنی میں اٹھائے ہوئے، محمول اس میں مفعول، اپنے اٹھائے ہوئے کی طرف بلائے، منہ اس حال میں کہ وہ اٹھایا ہوا اس بوجھ سے ہو، اس حال میں کہ وہ کیا عبارت اصل بن جائے گی؟ الی محمولھا الکائن من الوزر، حاشیہ جمل کے اندر یہ لکھا ہوا ہے الی محمولھا الکائن من الوزر، اپنے اٹھائے ہوئے کی طرف
ایسا اٹھایا ہوا القائن من الوزر جو کہ بوجھ سے ہے، جو کہ بھی اٹھائی ہوئی چیز کس سے تعلق رکھتی ہے؟ بوجھ سے۔ اچھا جی، تو یہ منہو کی حضمیر کا مرجع بھی آ گیا، حضمیر کا مرجع وہی وزر یعنی بوجھ۔ اور اگر وہ بلائے اچھا جی اپنے اٹھائے ہوئے کی طرف اس حال میں کہ وہ ہو اس بوجھ سے احدن کسی ایک کو، کسی احدن کی غرض ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ کیوں بلائے؟ لیحمل بعضہ تاکہ وہ اس کا کچھ حصہ اٹھائے، کہ کچھ یار بوجھ تم بھی اٹھا لو، مجھ سے میرے سر سے لے لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یحمل منہ شیء، تو اس سے کوئی چیز نہیں اٹھائی جائے گی، ولو کان المدعو ذا قربا، اگرچہ مدعو قریبی رشتہ دار ہو۔ مدعو کا معنی جس کو بلایا گیا، المدعو یہاں سے غرض مفسر علیہ رحمہ وہ فعل ناقص کا اسم جو ہے ہوا ضمیر اس کا مرجع بیان کرنا ہے، کہ اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہو، کون؟ المدعو جس کو بلایا گیا۔ تو یہ مرجع صریحی نہیں ہے، یہ مرجع ضمنی ہے۔ مرجع کیا ہے؟ ما قبل ما کے ضمن سے سمجھا جا رہا ہے۔ اچھا جی، قرابت یہاں سے قربا کا آسان معنی بیان کر دیا۔ کل آبی والابن یہاں سے غرض مفسر علیہ رحمہ لفظ کے معنی کی مثالیں بیان کرنا ہے، کہ اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہو تو قریبی رشتہ دار کون کون سے ہیں؟ تو چند مثالیں بیان کر دی، کل آبی والابن جس طرح باپ اور بیٹا۔ وعدم الحمل فی الشقین، اور دونوں صورتوں میں بوجھ نہ اٹھانا حکم من اللہ، اللہ کے حکم سے ہوگا، اللہ کی طرف سے حکم ہے، اس ہوگا تو اس وجہ سے وہ بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ دونوں صورتوں سے مراد اختیاری اور اضطراری صورت، کوئی اپنی مرضی سے اٹھانا چاہے تب بھی نہیں اٹھا سکے گا، کوئی کسی کے مجبور کوئی دوسرے کو کر دے کہ یار اٹھا لو پھر بھی نہیں اٹھا سکے گا، یعنی اپنا دل نہیں ہے، کوئی مجبور کر رہا ہے پھر بھی نہیں اٹھا سکے گا، اور اگر اپنا دل ہو تب بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک آپ ڈراتے ہیں ان کو جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیب بن دیکھے، ای یخافونہ یعنی وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، وما رأوہ حالانکہ انہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، لأنہم المنتفعون بالانذار۔ یہاں سے غرض محسن علیہ رحمہ ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ سائل یہ سوال کرتا ہے کہ قرآن کی اس آیت میں آیا کہ آپ ان کو ڈراتے ہیں جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، حالانکہ حضور نے تو کافروں کو بھی ڈرایا ہے، جو اپنے رب سے بن دیکھے نہیں ڈرتے تھے حضور نے تو ان کو بھی۔ قرآن اپنی جگہ پہ بالکل سچا ہے، لیکن ہماری عقل کے اندر بظاہر یہ بات جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آ رہی، تو اس کا کیا حقیقی مطلب ہے؟ تو اس کا بیان کر دیا، مطلب یہ انہم المنتفعون بالانذار، کیونکہ بے شک وہی انذار کے ساتھ نفع حاصل کرنے والے ہیں، یعنی آپ کے ڈرانے سے یہی نفع حاصل کرنے والے ہیں جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، یعنی مسلمان۔ یعنی بھئی ڈرایا حضور نے کافروں کو بھی ہے، مسلمانوں کو بھی ہے، لیکن اصل ڈرانا وہ ہوتا ہے جس ڈرانے کے بعد انسان نصیحت پکڑ لے۔ کافروں نے نصیحت نہیں پکڑی تو گویا کہ ان کو ڈرایا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جنہوں نے نصیحت پکڑی ہے گویا کہ حضور نے ان کو ڈرایا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ آپ ان کو ڈراتے ہیں جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ ڈرانے سے مراد یہ کہ وہ آپ کی بات مانتے ہیں، ڈرایا تو حضور نے کفار کو بھی ہے لیکن وہ حضور کی بات مانتے نہیں ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھتے ہیں، اداموہا یعنی اس کو ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ ادامو یہاں سے اقامو کا مرادی معنی بیان کر دیا، اقامو کا، ٹھیک ہے نا۔ تو اقامت کا معنی ٹھہرنا ہوتا ہے، اور ادامو کا معنی ہوتا ہے کسی فعل یا کسی چیز کا مسلسل کرنا، کسی چیز کا مسلسل کرنا، یہ ادامت سے نکلا ہے۔ اقامو اقامت سے اور ادامو ادامت سے، دونوں باب فعال سے جمع مذکر غائب ماضی کے صیغے ہیں۔ ومن تزکا، اور جو کوئی اور پاکیزگی حاصل کرے، پاکیزگی اختیار کرے، یا جس نے پاکیزگی اختیار کی، تطہر من الشرک وغیرہ، شرک اور اس کے علاوہ سے پاکی حاصل کی۔ تطہر یہاں سے غرض محسن علامہ تزکا کا آسان معنی بیان کرنا ہے، دونوں پاکی کے معنی میں آتے ہیں، لیکن ہاں ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ تزکیہ جو ہے یہ روح کی صفائی پر بولا جاتا ہے، اور تطہر جو ہے یہ عموماً جسم اور اعمال وغیرہ کی صفائی پر جو ہے وہ تطہر کا لفظ بولا جاتا ہے، روح کی صفائی پر تزکیہ کا یا تزکی کا لفظ جو ہے وہ بولا جاتا ہے، لیکن یہاں دونوں ایک ہی معنی میں ہیں۔ جس نے پاکی اختیار کی یعنی شرک اور اس کے علاوہ سے پاک ہوا، فإنما يتزكى لنفسه، تو اس نے اپنی ذات کے لیے ہی پاکی اختیار کی، کس کے لیے؟ اپنی، فصلاحه مختص به، تو اس کی بھلائی اسی کے ساتھ خاص ہے، تو وہ جو درست ہوا ہے اچھا بنا ہے تو اسی کو ہی اس کا فائدہ ملے گا۔ وإلى الله المصير، اور اللہ تعالیٰ کی طرف پھرنا ہے، المرجع یعنی لوٹنا ہے، المرجع اس سے المصیر کا آسان معنی بیان کر دیا، مصیر کا معنی ہوتا ہے، اس کا معنی بھی ہے لوٹنا، اس کا معنی بھی ہے، اور مرجع جو ہے یہ اس کی بنسبت آسان ہے، اس کا معنی بھی ہے لوٹنا۔ فیجزی بالعمل فی الآخرۃ، پس اللہ تعالیٰ آخرت میں عمل کی جزا دے گا۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، الکافر والمؤمن یعنی کافر اور مومن برابر نہیں۔ الکافر والمؤمن، الکافر سے غرض مفسر علامہ الاعمی کا مرادی معنی بیان کرنا ہے، اور المؤمن سے مفسر علامہ کی غرض البصیر کا مرادی معنی بیان کرنا ہے۔
کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں. اندھے سے مراد کون ہے؟ کافر، مرادی معنی بیان ہو گیا. اور دیکھنے والے سے کون مراد ہے؟ مسلمان. ولا الظلمات ولا النور، اور نہ ہی اندھیرے اور اجالا برابر ہیں، اور نہیں ہے برابر اندھیرے اور اجالا. الکفر یہاں سے غرض مفسر علامہ الظلمات کا مرادی معنی بیان کرنا ہے کہ اندھیروں سے مراد کیا ہے؟ کفر. اور الایمان سے غرض مفسر علامہ النور کا مرادی معنی بیان کرنا ہے. نور کا معنی ویسے تو آتا ہے روشنی، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ ایمان. ولا الظل ولا الحرور، اور نہ ہی سایہ اور تیز دھوپ برابر ہیں. سایہ اور تیز دھوپ بھی برابر نہیں ہے. اچھا جی، الجنت والنار یہاں سے بھی غرض مفسر علامہ الظل اور الحرور کا مرادی معنی بیان کرنا. الجنت سے الظل کا مرادی معنی اور النار سے الحرور کا مرادی معنی بیان کر دیا کہ سایہ اور تیز دھوپ برابر نہیں. سایہ اور تیز دھوپ سے مراد ہے جنت اور جہنم برابر نہیں ہے، کہ جہنم جو ہے وہ دھوپ کی مانند ہے، تیز دھوپ کی مانند، اور سایہ جو ہے یہ جنت کی مانند ہے. وما یستوی الاحیاء والاموات، اور زندہ اور فوت شدہ برابر نہیں. المؤمنون والکفار یہاں سے بھی غرض مفسر علامہ لفظ کا مرادی معنی بیان کرنا ہے. الاحیاء سے مراد ہے مومن، اور الاموات سے اس کا مرادی معنی بیان کر دیا، اس سے مراد کیا ہیں؟ کفار. مسلمان اور کافر برابر نہیں. وزیادۃ لا فی الثلاثۃ تاکید. یہاں سے ایک سوال کا جواب دے دیا. سائل سوال کرتا ہے تینوں صورتوں میں لا کا اضافہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یعنی یہ لفظ تھا نا کہ اپنا وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور، لا کا اضافہ کیا گیا. ولا الظل ولا الحرور. اسی طرح وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، لا کا اضافہ کیا گیا ہے، حالانکہ زندہ اور فوت شدہ برابر نہیں. اگر یعنی یہ کہا جائے کہ وما یستوی الاحیاء والاموات تب بھی ٹھیک ہے، لیکن دوبارہ لا کیوں لائے؟ دوبارہ لا، حالانکہ معنافیہ تو سبھی کی نفی کر رہے، تو دوبارہ لا کیوں لائے ہیں؟ کہتے ہیں وزیادۃ لا فی الثلاثۃ، اور لا تینوں مثالوں میں لا کی زیادتی تاکید تاکید ہے. تو کس چیز کی تاکید؟ نفی کی. تاکید کا معنی پکا کرنا، اس نفی کو پکا کرنے کے لیے لا لایا گیا ہے. اس نفی کو ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ سناتا ہے جسے چاہتا ہے. ہدایتہ یعنی جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے. ہدایت اسے غرض مفسر علامہ مفعول به معذوف کو بیان کرنا ہے. فیجیب بالایمان، تو وہ ایمان کے ساتھ جواب دیتا ہے. ایمان کے ساتھ جواب دینے سے مراد یہ کہ اللہ اس کو ایمان کے ساتھ نوازتا ہے. اللہ ٹھیک ہے نا، اللہ اس کو ایمان کے ساتھ نوازتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ نہیں سنانے والے ان کو جو قبروں میں ہیں. الکفار یعنی کفار کو. کفار یہ من فی القبور مفعول بن جائے گا مسمع کا، تو اس کا مرادی معنی ہے آگے بیان کیا ہے من فی القبور کا الکفار سے. اب ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں. اب کون ہے؟ یعنی کفار. تو من موصول جو ہے نا وہ اپنا اس میں موصول کی یہاں سے وضاحت ہو گئی. تو الکفارہ اس کو بھی پڑھیں گے، کیونکہ جس طرح من فی القبور پیچھے مسمع کا مفعول بن رہا ہے، اسی طرح یہ بھی مفعول کے درجے میں ہوگا. آپ نہیں سنا سکتے الکفار ای الکفارہ کفار کو، ان کو نہیں سنا سکتے ہیں جو قبروں میں ہیں، یعنی کفار کو. شبہہم بالموتیٰ، اللہ تعالیٰ نے ان کو تشبیہ دیا مردوں کے ساتھ. فلا یجیبون، پس وہ جواب نہیں دیتے. اچھا، ان ما سے غرض مفسر علماء وہ لفظ جو مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان میں سے ایک معین معنی کو بیان کرنا ہے. یہاں ان نفی کے معنی میں استعمال ہوا ہے. نہیں ہے آپ مگر ڈرانے والے، ڈر سنانے والے. منذر لہم، ان کو ڈرانے والے. ان کو منذر سے اس بات کو بیان کر دیا کہ نذیر صفت مشبہ اس میں فاعل منذر کے معنی میں ہے. انا ارسلناک بالحق، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ یعنی ہدایت کے ساتھ بھیجا. الہدا سے الحق کا مرادی معنی بیان کر دیا. بشیرن، خوشخبری دیتے ہوئے. کس کو؟ من اجاب الیہ، جو آپ کی دعوت کو قبول کرے. من اجاب الیہ سے غرض مفسر مفعول به معذوف کو بیان کرنا، یہ بشیرن کا مفعول به بن جائے گا. اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا من لم یجب الیہ، جو آپ کی دعوت کو قبول نہ کرے اس کو. تو من لم یجب سے بھی مفعول به معذوف کو بیان کر دیا. و اما، اور یہاں سے بھی اس بات کو بیان کر دیا ان یہاں پہ نافیہ ہے، شرطیہ وغیرہ نہیں ہے، نام مخففہ من المثقلہ ہے. نہیں ہے کوئی امت الا خلا بمعنی سلفہ، مگر اس میں گزر چکا. نذیر، ڈرانے والا. ڈرانے والے مراد ہیں نبی. ینذرھا، جو اس کے رہنے والوں کو ڈراتا. اچھا جی، جو اس امت کو ڈراتا، جو اس امت کو. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں. ای اہل مکہ تھا، یہاں سے غرض مفسر علماء یکذبو کی ضمیر فاعل کا مرجع بیان کرنا ہے. اگر اہل مکہ آپ کو جھٹلائیں. فقد کذب الذین من قبلہم، تو تحقیق ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا. جاءتہم رسل بالبینات، جن کے پاس ان کے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ تشریف لائے. ای المعجزات، یعنی معجزات کے ساتھ. یہاں سے البینات کا مرادی معنی بیان کر دیا. روشن دلیلوں سے مراد کیا ہے؟ معجزات. اور صحیفوں کے ساتھ. کصحف ابراہیم، یہاں سے لفظ کے معنی کی مثال بیان کر دی صحیفوں سے، کہ ایک مثال یہ ہے کہ جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے. وبالکتاب المنیر، اور روشن کر دینے والی کتاب کے ساتھ. وہ کون ہے؟ وہ توراۃ والانجیل، وہ تورات اور انجیل ہیں.
فصبر کما صبروا، تو آپ صبر کرے جیسا انہوں نے صبر کیا، ثم اخذت الذین کفروا، پھر میں نے ان کو پکڑا جنہوں نے کفر کیا، بتکذیبہم، ان کے جھٹلانے کے سبب، فکیف کان نکیر، تو میرا انکار کیسا ہوا، ای انکاری علیہم بالعقوبہ، یعنی میرا ان پر انکار کرنا سزا کے ساتھ اور ہلاک کرنے کے ساتھ یہ کیسا ہوا، ای ہوا واقع موقعہ، یعنی یہ اپنی جگہ پر واقع ہوا، بر موقع واقع ہوا۔